نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے آیات نمبر 158 سورہ بقرہ، آیت نمبر 158 سے اس سے اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے صابرین کا ذکر کیا اور پھر ان کے اوپر امتحانات، 5 قسم کے امتحانات کا اللہ نے ذکر کیا، جو ان 5 قسم کے امتحانات میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے اللہ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دو کہ میں ان کے ساتھ ہوں. آج کی زیر درس آیات میں صفا اور مروہ کے بارے میں ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ، بیت اللہ بنانا، بیت اللہ کے بارے میں دعائیں کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کرنا، یہ آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ سن لیے. صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہے، مکہ مکرمہ میں مشہور ہے، اور اس میں سعی ہوتی ہے، اور یہ سعی اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اس ٹائم سے یہ شروع ہے، جبکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لختی جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کر کے واپس ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہونے کی قریب ہو گئی، ختم ہونے لگی. یہاں کوئی انسان نہیں تھا، اور اپنے لختی جگر کو زمین پہ لٹا کر کے صفا پہاڑی پر چڑھ گئی کہ کوئی انسان نظر آ جائے، یا کوئی اور ہمارے لیے کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بندوبست ہو. تو وہاں کوئی انسان نظر نہیں آیا. وہاں سے نیچے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف چلنے لگی. بیچ میں جو وادی ہے اس میں دوڑنے لگی، دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پر چڑھ کر کے اس طرح یہ 7 چکریں انہوں نے لگائی، اور ان کی تفصیلات گزر چکے ہیں. تو اس ٹائم سے یہ صفا اور مروہ کے بیچ میں یہ سعی شروع ہے. پھر انصار جب حج پہ آتے تھے تو مشلشل ایک مقام کا نام ہے، وہاں ایک بت تھا، منات ایک بت تھا. تو انصار مدینے والے وہاں سے احرام باندھتے تھے، اور پھر آ کر کے بیت اللہ کی طواف کرتے، صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے، اور اس کو گناہ سمجھتے، اس کو گناہ سمجھتے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ 2 بت تھے، ایک بت کا نام تھا اصاف اور دوسرا بت کا نام تھا نائلہ. یہ اصاف مرد تھا، نائلہ عورت تھی. ان دونوں نے، مرد اور عورت نے، بیت اللہ کے اندر بدکاری کی، زنا کیا. بیت اللہ کے اندر انہوں نے زنا کیا. اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو ختم کر دیا، مٹھا دیا. ان کو اللہ نے پتھر بنا دیا. انسانیت سے اللہ نے کیا بنا دیا؟ پتھر.
جاندار سے اللہ نے غیر جاندار بنا دیا، اور کبھی غیر جاندار سے جاندار بھی بنایا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اللہ نے سانپ بنا دیا۔ اور یہ اصاف اور یہ نائلہ انہوں نے بیت اللہ کی عزت اور احترام کو پائمال کیا، تو اللہ نے فوراً پکڑ کر کے ان کو بت بنا دیا۔ پھر لوگوں نے، عرب نے وہاں سے نکال کر کے بیت اللہ کے باہر رکھ دیے بطور عبرت کے، کہ دیکھو ان لوگوں نے بیت اللہ کی عزت نہیں کی، کعبۃ اللہ کی عزت احترام کو پائمال کر دیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو ختم کر دیا، مسخ کر دیا۔ تو لوگ آتے تھے، اس سے عبرت حاصل کرتے تھے۔ تو جیسے یہ سلسلہ دور چلا جا رہا تھا، پھر لوگوں نے اٹھا کر کے اصحاب کو صفا پہ رکھ دیا اور نائلہ بت کو مروہ پہ رکھ دیا، اور شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ تمہارے بزرگ ان کی عبادت کرتے تھے، تو لوگوں نے پھر ان کی عبادت شروع کی، صفا اور مروہ کی، حالانکہ وہ کیا تھے؟ زانی تھے۔ ادھر ہمارے سندھ کے ایک مقرر ہیں، یہی سندھ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، واللہ عالم، قرآن سنت کے نہیں، اس مولوی نے بیان کیا ہے، کہاں ایک درگاہ تھا اور لوگوں نے پھر اس کے اوپر اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا یہ میرا ہے، کہ دوسرے نے کہا میرا ہے، کیونکہ پیسہ آ رہے تھے، تو ان کی کھدائی کی تو وہاں گھوڑے کی ہڈیاں نکل آئی، گھوڑے کو دفنایا تھا۔ تو یہ صفا اور مروہ، لوگ آ کر کے پھر یہ مشرکین آتے صفا پر چڑھ کر کے کہ ہمارے بڑے بزرگ ان کی عبادت کرتے تھے، یہاں آ کر کے طواف کے سعی کرتے اور صفا کے پاس اوپر چڑھ کر کے اس اصحاب بت کو ہاتھ لگاتے، پھر چھومتے، پھر مروہ کے پاس جا کر کے اس کو بھی ہاتھ لگاتے، چھومتے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، حالانکہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ دونوں زانی تھے۔ تو پھر بعد میں جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو ختم کیا، جیسے بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو اب جو مسلمان تھے، یہ صفا پر آ کر کے یہ سعی جب کرتے تو ان کے دل میں کچھ کہتا، یہ تو بت یہاں بت رکھے ہوئے تھے، ایسا نہ کہ ہماری عبادت بت پرستی میں نہ آ جائے، ہم تو ابھی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے یعنی اللہ کے دین کی علامات میں سے ہے، اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے دین کے نشانیوں میں سے ہے۔ علامات، نشانی، علامت اور نشانی وہ ہوتی ہے کہ کسی مثلا کوئی آدمی یار ادھر بنتا تھا، کیسے بنتا تھا، اس کی کیا علامت ہے، کیا نشانی، تو علامات اور نشانی سے اس آدمی کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ صفا مروہ یہ میرے دین کی علامات میں سے ہے، میرے دین کے علامات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ ان الصفا والمروہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تفسیر قرطبی عربی کی تفسیر ہے، کہتے ہیں یہ پہاڑ کو صفا کیوں کہتے ہیں، یہ دوسرے پہاڑ کو مروہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ بابا آدم اور اماں حوا کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا، جب زمین پہ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑ پر ٹھہر گئے تو اس کو صفا کہتے ہیں، اماں جو ہے مروہ پر ٹھہر گئی، ہوا، اس کو مروہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مروہ عورت کا نام ہے، صفا مرد کا نام ہے، اس وجہ سے واللہ اعلم۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے دین کے علامات میں سے ہے، اللہ کے دین کے نشانیوں میں سے ہے۔ دیکھو کس طرح ہے اللہ کے دین کی علامات اور نشانیاں۔ سورہ حج آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں اور ساتھ قربانی لے کے جاتا ہے، جس کو ہدیہ کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری قربانیاں جو حج اور عمرے کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے دین کے نشانیوں میں سے ہے۔ یہ دیکھو سورہ حج آیت نمبر 36 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو شخص حج کرے گا او اعتمر یا عمرہ کرے گا، فلا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ اس شخص کے اوپر، حاجی کے اوپر یا عمرہ کرنے والے کے اوپر، ان یطوف بہما، یہ کہ طواف کرے ان دونوں کے بیچ میں طواف کرے۔ طواف مانا طواف کیسے کہتے ہیں؟ آنے جانے کو، بار بار چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں جو چکر لگائیں گے تو کوئی گناہ، صحابہ کرام کے دلوں میں
کہ ہو سکتا ہے گناہ ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کیا کہ ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی نیکی، جو شخص، توجہ ہے، جو شخص خوشی سے کرے گا کوئی نیکی، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ قدردان ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ معمولی نیکی کے بھی اللہ اپنے بندے کی معمولی نیکی کا بھی قدر کر دیتا ہے۔ معمولی نیکی انسان کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو بڑا اجر دیتا ہے، معمولی نیکی پہ بڑا اجر دیتا ہے۔ اور اس پر ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک بندہ کو پیاس لگ گئی، پیاس لگی، پانی نہیں تھا، اور جا کر کے کنواں تھا اس کے اندر چلا گیا اور کنویں سے پانی پی کر کے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ بھی بہت پیاسا ہے، اتنی زبان نکالے ہے باہر، پیاس کی شدت سے کی وجہ سے بے تاب ہے وہ کتا۔ تو یہ بندہ اس کو ترس آ گیا، اس کو رحم آ گیا اس کتے پر، اور واپس کنویں کے اندر چلا گیا اور اپنے موزے کو پانی سے بھر دیا اور منہ میں پکڑ کر کے اور کنویں سے باہر آیا، کتے کے سامنے پانی کر دیا اور کتے نے پانی پی لیا اور منہ آسمان کی طرف کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ قدردان ہے، اللہ کیا ہے؟ قدر کرنے والا ہے، عالم جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد جو ہم نے اس کو وضاحت کی ہے، ہم نے بیان کیا ہے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، لعنت کرتے ہیں اس پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں اس پر لعنت کرنے والے۔ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو لوگ حق کو، ایک عالم ہے اس کو مسئلہ معلوم ہے، حق معلوم ہے، اور اس سے کوئی پوچھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم ہے اور کسی نے اس سے مسئلہ پوچھ لیا، حق پوچھ لیا، اور اس کو مسئلہ معلوم ہے، چھپا لیا، جب حق کو مسئلہ کو چھپائے گا تو اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ کل میں نے حدیث بیان کی، کل پرسوں، کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جس کو حق معلوم ہے وہ چھپاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا۔ اور دوسری حدیث آپ کو بیان کیا کہ من کتم حقا فقد اخرس الشیطان، جس نے حق کو چھپایا وہ گونگا شیطان ہے۔ کیا ہے؟ گونگا شیطان۔ اور یہ یہودی حق کو چھپاتے تھے، اللہ رب العزت نے تورات کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہے، نازل کیا تھا، لیکن یہ ظالم چھپاتے تھے ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اور اس کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس پر لعنت کرتے ہیں اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں اس پر لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ایک عالم ہے، حق کو چھپا رہا ہے، حق کو چھپاتا ہے، اب حق کو چھپانے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہو گیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اب وہ اس کو بخشنے کا اللہ نے 3 شرائط ذکر کی ہے کہ اللہ اس مولوی کو تب معاف کرے گا جب وہ 3 شرطوں کے بعد، کتنے شرطوں کے بعد؟ تو مولوی کی توبے کی 3 شرطیں ہیں، امی کی توبے کی 2 شرطیں ہیں، منافق کی توبے کی 4 شرطیں ہیں۔ مولوی کی توبے کی 3 شرطیں اور امی کی توبے کے 2 ہے، اور منافق کی توبے کے 4 شرطیں ہیں، اور یہ تینوں قرآن میں ہے، یہ تینوں قرآن میں ہے، اگر ساتھ دو گے تو میں بتا دوں گا۔ نمبر یہاں مولوی کی توبے کی شرائط، مولوی کی توبے کی کتنی شرطیں؟ 3۔ اب دیکھو الا الذین تابوا، اللہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور لعنت بھیجتے ہیں لعنت کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، آئندہ کے لیے توبہ کیا کہ اللہ آئندہ کے لیے حق کو نہیں چھپاؤں گا، توبہ ہے میرے اللہ، میں نے بڑا جرم کیا ہے۔ اور دوسری شرط وَأَصْلَحُوا، اور اپنا عمل کا اصلاح کیا، اپنے عمل کو اصلاح کیا۔ نمبر 3 وَبَيَّنُوا، جو حق چھپایا ہے اس کو بیان کرے، جو حق کو چھپایا ہے اس کو بیان کرے، توبہ کرے، اپنے عمل کا اصلاح کرے اور حق کو بیان کرے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں مہربانی کرتا ہوں اس پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں مہربانی کرنے والا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں، میں ان کے توبہ کو قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ ہم سب پر اپنی مہربانی کرے، اللہ ہم سب کی گناہوں معاف کرے۔
تو دوستوں بزرگوں، یہاں اللہ رب العزت نے مولوی کی توبے کی شرطیں بیان کی. مولوی کی توبے کی کتنے شرطیں؟ 3. اور سورہ آل عمران آیات نمبر 89 190 میں اللہ رب العزت نے امی کی توبے کی شرطیں بیان کی ہے. الا الذین، ایک عام آدمی ہے، بدعمل ہے، غلط کام کرتا ہے. اب عام آدمی غلط کام کرتا ہے، اس کے پیچھے لوگ نہیں جاتے ہیں. مولوی غلط کام کرے، لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، مولوی صاحب کر رہے ہیں تو ہم بھی. یہ کیا ہو سکتا ہے اچھا کام ہو جو مولوی کرتا ہے ہم بھی کریں. سمجھیے، ایک واقعہ آتا ہے. اجازت ہے؟ ایک جگہ پر ہمیں دعوت میری نکاح کا، تو نکاح میں نے پڑھوایا. نکاح پڑھانے کے بعد کھانے کی اس نے دعوت کی تھی. اب جب دعوت ہم نے کھا لی، مسجد پہ آ گئے، نماز پڑھائی. نماز میں سہو ہو گیا، میں بھول گیا، میں نے سجدہ سہو کر دیا. تو جو وہاں کے جو بڑا آدمی تھا، مسجد کا خادم تھا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے حرام کی روٹی کھائی، اس لیے مسجد نماز میں آپ کا اثر ہو گیا، سہو ہو گیا. میں کہا یہ حرام کی روٹی کہا؟ کیوں؟ کہا یہ سود خور تھا، یہ سود کرنے والا تھا. میں کہا میرے کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سود خور تھا. جب یہ سود خور تھا میرے کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کیوں کہا ہے؟ کہا کہ میں کہا مولوی صاحب کہہ رہے میں بھی کہوں. مولوی صاحب کہہ رہے میں بھی کہوں. میں کہا مولوی صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سود خور ہے، آپ کو تو پتہ تھا، آپ کے تو حرام تھا، آپ نے کیوں کہا ہے؟ میں کہا مولوی صاحب کہہ رہے تو میں بھی کہوں. تو اس لیے لوگ امی کے پیچھے لوگ نہیں جانتے، عالم کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن بعد میں نے اس شخص سے پوچھا، میں کہا آپ سود کرتے ہیں؟ میرے کو بہت دکھ ہوا. تو اس نے کہا نہیں مولوی صاحب اللہ کی قسم میں سود نہیں کرتا ہوں. قسم اٹھائی، اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں سود نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں بولتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا ہوں. قسم اٹھائی اس نے، بس. اللہ اکبر. تو الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا. عام آدمی ہے، بدعمل تھا، توبہ کیا. من بعد ذلک واصلحوا، اور اپنے عمل کا اصلاح کیا. فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے. اور منافق کے توبے کی 3 شرطیں ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 146 میں اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 146 میں اللہ رب العزت نے منافق کے توبے کی کتنے شرطیں؟ 4. مولوی کے، عام آدمی کے 2، اور منافق خطرناک ہے نا. منافق کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے. 4 شرطیں ہیں. اللہ رب العزت کیوں منافق 2 بندوں کو لڑاتا ہے، 2 بندوں کو ملک میں اور معاشرے کے اندر فساد مچاتا ہے، اور دل کے اندر دشمنی رکھتا ہے، زبان سے دوستی کا اقرار کرتا ہے. ایسا شخص بہت خطرناک ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الذین تابوا، منافق ہے اب آئندہ کے لیے توبہ نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، مگر توبہ کیا. واصلحوا، اور اپنا عمل کا اصلاح کیا، آئندہ کے لیے منافقت نہیں کروں گا. واعتصموا باللہ، اللہ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تام لیا، یعنی اللہ کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے رہا. کتنا ہو گئے؟ اور واخلصوا دینہم للہ، منافق جو عمل کرتا ہے دکھلاوے کر لیا کرتا ہے. اللہ نے چوتھی شرط یہ ہے واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین میں جو بھی دین کا کام کرے گا اس میں اخلاص کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. کس کے لیے کرے؟ فاولئک مع المؤمنین، یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. تو ایک ہے مولوی کی توبے کی شرائط 3 ہیں، اور عام آدمی کی توبے کی 2 شرطیں، اور منافق کے 4 شرطیں. اور یہ تینوں آپ حضرات نے سن لیا ماشاءاللہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وماتوا، اور مر گئے. وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ایسی حالت سے ہم سب کو بچائے. توجہ ہے، یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز الحمدللہ باجماعت پڑھتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس سنتے ہیں، اور ذکر اذکار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ اپنے دربار میں قبول کر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنتیوں والے اعمال کرتا رہے گا، نیک عمل کرتا رہے گا آخری عمر میں کہ اتنا جنت کے قریب ہو جائے گا. مثال دی ہے جیسے کہ ایک بالش کی مقدار میں، لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے گا، جہنمی بن جائے گا. سمجھ؟ اور ایک آدمی بد عمل ہے، کافروں والا عمل کرتا رہتا ہے، اور وہ اسی عمل میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اور جہنم کے بیچ میں ایک بالش کی مقدار رہ جاتی ہے، اور وہ نیک آخری عمر میں نیک عمل شروع کر دیتا ہے، توبہ کر دیتا ہے، اور وہ جنتی بن جاتا ہے. تو لہٰذا
ہم اپنی عبادات پر فخر نہ کریں اور جو نہیں کرتے ہیں اس کو کم نظر سے نہ دیکھیں، اور ان کے حق میں بھی دعا کرے، خود بھی عبادات کرے اور ان کو بھی دعوت دے کہ وہ بھی آ کر کے اللہ کی عبادت شروع کرے، اور وہ بھی نماز کی پابندی شروع کرے، قرآن کے اندر سنے اور نیک اعمال جیسے ہم خود کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ دوسرے مومن کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے نماز 5 وقت بعد جماعت نماز اپنا فائدہ سمجھتے ہو، تو اسی طرح آپ نے دوسرے مومن بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے ان کے لیے بھی یہ سمجھو نا کہ وہ بھی یہ 5 وقت کی نماز بن جائے۔ میں قرآن کا درس سنتا ہوں وہ بھی قرآن کا درس سنے، میں اسی طرح اور صدقات کرتا ہوں وہ بھی کرے، میں نیک عمل کرتا ہوں وہ بھی کرے، تو اس طرح کوشش کریں گے نا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا اور مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اولئک یہی لوگ علیہم ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کافر کو کھڑا کرے گا، کافر کو کھڑا کرے گا، اور جب کھڑا کرے گا اللہ اس پر لعنت بھیجے گا، اور پھر اس کے بعد فرشتے لعنت بھیجیں گے، پھر سارے لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے قیامت کے میدان میں کہ وہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس دنیا میں کوئی کافر ہے خاتمہ پتہ نہیں کس حالت میں ہو تو اس پر لعنت نہیں بھیجنا ہے، اس کے عمل پر لعنت بھیجنا ہے، کفر والے عمل پر لعنت بھیجنا ہے، خاص اس شخص کے اوپر لعنت ہے۔ ہاں جب معلوم ہو گیا کہ یہ کفر پر یہ مر چکا ہے، جیسے ابو جہل ہے، فرعون ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، قارون ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجنا ہے۔ باقی جس کے خاتمے کا پتہ نہیں ہے تو اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ قیامت کے میدان میں ایسے شخص پر اللہ، فرشتے اور تمام لوگ لعنت بھیجے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ جبکہ اللہ کے سوا اور کوئی اصل بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس لعنت میں، ہمیشہ رہے گا اسے لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں ہوگا ان سے عذاب، یعنی سخت عذاب میں ہوگا اور عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ صبر کرو تھوڑی دیر کے بعد اس کو عذاب شروع ہوگا، نہیں، جیسے مرتے ہی قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو عذاب شروع ہوگا، مہلت بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو دوستو بزرگو، کامیاب وہی شخص ہے جس نے اس دنیا میں ایمان، عقیدہ توحید کو اپنایا اور عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کیا، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنا اعمال ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ تو جو میں قرآن کا درس دیتا ہوں، میرا تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کی گھر میں قرآن میرے سامنے ہے، میں اپنا وہ جو میرے اوپر فریضہ ہے کہ حق پہنچاؤ، جیسے ابھی اوپر کے آیت میں آپ نے سن لیا کہ جو عالم حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، بس یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ میرے ساتھ دیتے ہو، سنتے ہو، لیکن آپ لوگ جو سنتے ہو آپ بھی میرے اوپر احسان نہ کریں، کیوں آپ اپنے یہ نہیں کہ ہنسائیں خوش ہو جائے، بلکہ آپ لوگ سنتے ہو کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہمیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ میں اس کو بیان کرتا ہوں، تو لہٰذا انشاءاللہ ہم دونوں ثواب میں شریک ہوں گے، جیسے یہاں پہ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے میدان میں بھی ہم ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم جو کچھ کہا اور آپ حضرات سنا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سورہ بقرہ کی دوسرے حصے کی تیسرا باب ختم ہو گیا، آگے کی آیت سے انشاءاللہ چوتھا باب شروع ہوگا۔ جو کچھ کہا اور آپ حضرات سنا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔